بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے، کیونکہ اڈیالہ جیل میں یہ بتایا گیا کہ ان کا 1 گھنٹے سے زائد طبی معائنہ کیا گیا، اور جو ان کی ایک آنکھ والا جو ایشو بتایا جا رہا ہے، آنکھوں کا معائنہ ہوا، بلڈ سیمپلنگ ہوئی، بلڈ پریشر، مختلف ٹیسٹ کیے گئے، اور اس میں ڈاکٹر آفاق، ڈاکٹر سکندر، ڈاکٹر عارف میڈیکل بورڈ میں شامل تھے۔ میڈیکل بورڈ بانی پی ٹی آئی کی مکمل طبی رپورٹ جو ہے وہ حکومت کو دے گا، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ معائنے سے پہلے حکومت نے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا اور بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے جو کزن ہے قاسم زمان ان کی اجازت دی، لیکن علیمہ خانم نے قاسم زمان کے بارے میں ان کا نام مسترد کر دیا، کہا میں آؤں گی ورنہ کوئی نہیں جائے گا۔ بالکل جی، اور پی ٹی آئی کور کمیٹی کی رکن مشال یوسف زئی نے علیمہ خانم کے اس اقدام پر احتجاج کیا۔ علی محمد خان اور زلفی بخاری سمیت کئی رہنماؤں نے بھی تشویش کا اظہار کیا۔ اچھا، دوسری طرف صدر آصف علی زرداری کل خطاب کر رہے تھے صادق آباد میں، انہوں نے یہ کہا کہ اس کو 1.5 سال ہوا نہیں کہ آہوزاری شروع کر دی ہے، ہم نے تو کئی سال جیلیں کاٹی ہیں، جیل مردوں کی طرح کاٹو، عورتوں کی طرح نہیں۔ صادق آباد میں تقریب سے خطاب میں صدر آصف علی زرداری نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی فیڈریشن کی نمائندگی کرتی ہے، پاکستان کی اونرشپ اس کے پاس ہے۔ تو یہ جناب کل ہم نے صدر آصف علی زرداری کی تقریر بھی سنی۔ جیل تو محترمہ نے بھی کاٹی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مردوں کی طرح جیل کاٹو، عورتوں کی طرح رو نہیں جیلوں میں جا کے، جیلیں بنی مردوں کے لیے۔ اچھا چلیں جی، یہ تمام تر صورتحال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہاں پر ہمیں یہ کنفیوژن کیوں نظر آ رہا ہے، پارٹی رہنما کچھ اور کہہ رہے ہیں اور علیمہ خانم کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ یہاں پر ایشوز پارٹی کے اندر ہی ودن پارٹی اتنے ہیں کہ پھر اس حوالے سے سوال بھی اٹھتے ہیں کہ آخر پارٹی میں ڈویژن ہے کہ علیمہ خانم پہ اعتماد نہیں ہے، علیمہ خانم کو جی باقی لوگوں پر اعتماد نہیں ہے۔ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ اب یہ میڈیکل جو بورڈ تشکیل دیا گیا ہے، کیا سیٹسفائی ہے پی ٹی آئی سے، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک اہم سوال ہے۔ تو یہ وہ تمام تر سوال ہیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ دوسرا جی، بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے بھی بہت ساری خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ کبھی یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا ہے، کبھی بتایا جا رہا ہوتا ہے جی جیل میں ہی جو ہے ان کا علاج ہو رہا ہے۔ تو بہت ساری خبریں ہیں اور اس کی کنفرمیشن ظاہر ہے پارٹی ہی کرے گی، اور پارٹی کی جو خاص طور پہ جو فیملی ممبرز ہیں انہی کی طرف سے آ سکتے ہیں۔ صدف، پہلے جو پی ٹی آئی کے اندر جو اندرونی اختلافات تھے وہ اندرونی تھے، وہ ہمیں ذرائع سے رپورٹ ہوتے تھے یا وہ ہم کہیں نہ کہیں نوک جھوک دیکھتے تھے۔ ناؤ دیٹ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کی رکن جس طرح مشال یوسف زئی ہیں، انہوں نے علیمہ خان کے اس اقدام پر احتجاج ہی کر لیا۔ مطلب علی محمد خان تھے، زلفی بخاری تھے، تو ان رہنماؤں نے تشویش کا اظہار کیا اور اپنا احتجاج باقاعدہ ریکارڈ کروایا۔ اینڈ آلسو سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے وزیر اعظم کوآرڈینیٹر ہیں اختیار ولی صاحب، وہ اس دن ہمارے پروگرام میں تھے، انہوں نے تو باقاعدہ تردید کر دی۔ انہوں نے کہا کہ فرینڈ آف کورٹ سلمان صفدر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ 85% آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عمر کے بڑھنے کے ساتھ ہوتے ہیں یہ وہ ایشوز ہیں، ایسا کچھ نہیں کہ 85% آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ چلیں جی، بات کر لیتے ہیں اسلام آباد بیورو چیف خاور گھمن ہمارے ساتھ ہے۔ خاور، کیونکہ بہت ساری خبریں مختلف ذرائع سے آ رہی ہیں، اب لیٹسٹ یہ بتایا گیا جی رات گئے نہیں کل کی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اڈیالہ جیل میں ان کا معائنہ ہوا، بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کا مختلف ٹیسٹ ہوئے، اور ڈاکٹر ہیں جو ان کا پورا ایک بورڈ ہے جس میں ڈاکٹر آفاق ہیں، ڈاکٹر سکندر، ڈاکٹر عارف، انہوں نے کیا۔ ساتھ ہی پھر جب یہ بات آئی جی کہ کون ملے گا، تو قاسم زمان جو کہ کزن ہیں ان کے نام کی اجازت ملی، لیکن علیمہ خانم کہتی ہیں جی میں ہی جاؤں گی، کوئی اور نہیں جائے گا۔ تو ذرا ہمیں بتائیے گا ایکچولی میں ہو کیا رہا ہے یہاں پر؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر جرم کے اندر صحافت میں ایک بڑی بنیادی چیز سکھائی جاتی ہے کہ ایک جو پیشنٹ کی صحت ہے اس کے حوالے سے یا تو اس کا ڈاکٹر بات کر سکتا ہے، متعلقہ ڈاکٹر جس نے اس کو چیک کیا ہے وہ اس کی رپورٹ دے سکتا ہے یا اس کے اوپر اپنی رائے اظہار کر سکتا ہے، یا پھر متعلقہ پیشنٹ یا اس کے قریبی خاندان کے لوگ۔ تو باقی یہ جو ذرائع سے خبریں ہیں، ہم پچھلے آپ دیکھ رہی ہیں کہ 2-3 دن سے ہر کیا گھنٹے کی تو بڑا دور کی بات ہے، ہر 5 منٹ کے بعد ایک نئی خبر آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی یہ ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، کوئی کہتا ہے بلڈ پریشر کم ہو گیا ہے، اب مختلف آراء سامنے آ رہی ہے۔ تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے آفیشلی فارملی جب رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوگی تو اس کے اندر اس بات کا تعین ہو جائے گا کہ اب ان کی ہیلتھ کی کیا کنڈیشن ہے، اور اس کے بارے میں بظاہر ہے حتمی رائے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبان کی ہی مانی جائے گی، یا پھر جو پیشنٹ خود اگر آپ کو بات کرنا چاہتا ہے یا اس کے قریبی خاندان کے لوگ جس کے اوپر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں
اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ذریعے کی خبر کے اوپر اعتبار کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کہ یہ مشال یوسف زئی ہیں یا دیگر جو ہیں، علی محمد خان صاحب ہیں، زلفی بخاری سمیت کئی رہنماؤں نے بڑا تشویش کا اظہار کیا ہے جب علیمہ خانم نے کہا جی میں ملاقات کروں گی، قاسم زمان نہیں کریں گے. اب دیکھیں یہ بات اگین جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذرائع سے سامنے آ رہی ہے کہ جی کون بات کرے گا یا کون بات نہیں کرے گا. اب ظاہر ہے اس کے اوپر بھی جب تک ایک آفیشیل سٹینس کسی سائڈ سے نہیں آتا، فار ایگزامپل پاکستان تحریک انصاف پارٹی کا جو بھی ہے ایک ڈھانچہ باہر موجود ہے. فارملی رات کو بھی آپ نے دیکھا ایک پریس ریلیز ان کی طرف سے آئی، تو اس کے اوپر بھی اگر کوئی ابہام کلیئر ہونا ہے. جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 دن سے انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، ان کی جو بنیادی ڈیمانڈ یہی ہے کہ ان کے جو ذاتی معالجین ہیں ان کو رسائی دی جائے اندر، اور ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں، قریبی لوگ ہیں، ان کو رسائی دی جائے. ان میں سے کم ایک جو ہے یہ ڈاکٹر یا ان کا ذاتی جو لوگ ہیں ان کو اندر رسائی دی جائے. تو اس کے علاوہ ہم اپنا دھرنے جو ختم نہیں کرتے. تو یہ اگین کافی ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ کس کو اجازت ملنی ہے، کس نے اندر نہیں جانا. تو میری رائے میں اس طرح کی جو میں نے تھوڑا بہت جرنلزم کیا ہے صدب، وہ یہی ہے کہ جب صحت کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ زندگی کے حوالے سے کوئی بھی چیز بات ہوتی ہے، تو وہ جیسا میں نے عرض کیا کم از کم میں نے کبھی ایسی نہ کوئی خبر کی ہے، نہ ہی ایسی کسی خبر کے اوپر تبصرہ کرتا ہوں کہ جی کسی کی صحت کو یہ ہو گیا، until unless there is a confirmed report اس کے ڈاکٹر کی طرف سے یا اس کے پیشنٹ کی اپنی طرف سے اس کے اوپر سامنے آتی. باقی پاکستان تحریک انصاف کے اندر معاملات ہیں وہ آپ ظاہر ہے اس کے اندر اختلافات ہیں، مختلف جڑے بندیے ہیں، بیانات ہیں. علیمہ خان کو ایک پارٹی کا جو چیپٹر ہے وہ پسند کرتا ہے، ایک چیپٹر ان کو سخت ناپسند کرتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ان کے بیانات. مشال یوسف تو ہم جانتے ہیں کہ ان کی علیمہ خانم صاحبہ کے حوالے سے جو بیانات ہیں وہ حال ہی میں آپ نے دیکھے وہ ان کے خلاف ہیں، یا علیمہ خانم صاحبہ نے بھی ان کے خلاف مختلف بیانات دیے ہوئے ہیں. تو یہ مختلف اوقات میں ان کے بیانات سامنے آتے رہتے ہیں. فی الوقت سب سے بڑی سٹوری یہی ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی صحت کی اس وقت، ان کی جو آنکھ کی ہے اس کی صحت کی کیا کنڈیشن ہے، اور اس کے لیے میرے خیال میں ہمیں انتظار کرنا چاہیے ڈاکٹر کی انتظار کرنا چاہیے. خاور بھائی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی معاملات پر حکومت اور پی ٹی آئی میں بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ کیا سیاسی تناؤ میں کمی لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ایک ملاقات متوقع ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کے درمیان. اس ملاقات کے بعد کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، بہتری کا راستہ تو ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے. پرائم منسٹر صاحب ابھی آسٹریا میں موجود ہیں، میرے خیال میں 2 دن کے دورے پہ کل ہیں، تو وہ تو کل اگلے 2 دن یہاں پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں. یہ جو آپ کو ایک ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے سیاست کے اندر، اس کا حل تو ملاقات کے ذریعے ہی آگے نکلنا ہے. اور ہم تو امید کر رہے تھے شاید چند دن پہلے یہ ملاقات ہو جائے لیڈر اپوزیشن اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے درمیان. وہ ملاقات ابھی تک نہیں تھی. تو ہوپنگ اگینسٹ دا ہوپ، ظاہر ہے بات چیت سے ہی معاملہ آگے حل ہونا ہے. اور فی الوقت جو آج میرے خیال میں جس کے اوپر سب سے زیادہ نظر ہے وہ یہی ہے، سپریم کورٹ میں جو رپورٹ پیش ہونی ہے اسے اس بات کا تعین ہو جائے گا کہ ان کی جو صحت کا معاملہ ہے، ان کی آنکھ کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ پہلے جو ایک رپورٹ آئی تھی اس کے اندر تو 85% کا بتایا گیا تھا، اور وہ سلمان صفدر صاحب نے جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کلیریفائی کیا کہ مجھے پیشنٹ نے کہا کہ جی جو ایمس کے ڈاکٹرز نے جنہوں نے ان کا علاج کیا تھا یا جنہوں نے ان کی پہلی دفعہ معائنہ کیا تھا، ان کے مطابق 85% کا ان کا جو لاس ہوا ہے. اب اس کے اندر بہتری آئی ہے، کتنی بہتری کی گنجائش ہے، اگین ڈاکٹرز صاحبان کی جو ہے مصدقہ رپورٹس کا ہی انتظار کرنا چاہیے. وہ آج امید ہے کسی بھی ٹائم اب سپریم کورٹ کے سامنے شاید پیش کر دی جائیں گے، اس کے بعد پھر میڈیا کے اوپر بھی آ جائیں گی. تو اسی بات کا انتظار ہے. لیٹس سی. خاور ذرا مجھے بتائیے گا، عموماً صدر مملکت بڑا کم ہی ہم دیکھتے ہیں کوئی کامنٹ کرتے ہیں، لیکن صادق آباد میں انہوں نے خطاب بھی کیا، اور میں جاننا چاہوں گی، ظاہر ہے آپ نے بڑا کہتے ہیں نا ہسٹری کو، ساری چیزوں کو، پولیٹیکلی بڑی چیزوں کو دیکھا بھی ہے انفولڈ ہوتے ہوئے. وہ کہتے ہیں جی 1.5 سال ہوا نہیں، رونا شروع کر دیا، مردوں کی طرح جیل کاٹو، عورتوں کی طرح نہیں. تو ظاہر ہے وہ اپنا حوالہ دے رہے تھے کہ انہوں نے کیا 11 سال آئی گیس انہوں نے جیل کاٹی ہے. تو کیا کامنٹ کیجیے گا ٹائمنگ پہ، جس کانٹیکسٹ میں وہ بات کر رہے ہیں، اور صدر صاحب کو کہنا پڑی یہ بات،
व्हाट डू यू से? देखिए, जाहिर है एक तो एक लेगेसी है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की कि उन्होंने जेल में वक्त गुजारा। उन्होंने जेल में किस हालत में वक्त गुजारा उसके ऊपर आपने देखा कि वो भी एक नई बहस शुरू हो चुकी हुई है कि उनको किस तरह के वहाँ पे हालात वाक़यात मुहैया थे। लेकिन जाहिर है वो जेल में तो थे। ये बात करने में हक बजानम है कि मैंने जेल में इतना वक्त गुजारा है और मैंने कभी इस तरह की कोई शिकायत नहीं की। और ये जिस तरह मैंने किया ना कि देखिए जेल के अंदर किसके साथ ज्यादती हुई, आपको याद होगा जब इनके साथ उस वक्त ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दौर हुकूमत में, को याद होगा जुबान कटी थी, उस वक्त को पुलिस की तरफ से वायलेंस हुआ था। वो आज तक तारीख का हिस्सा है और इसके ऊपर याद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने कहा था कि ये अच्छा नहीं हुआ। अब जाहिर है जेल में अब ये जो मामला है, Why did he feel a need to say this? मैं ये जानना चाह रही हूँ। ये वैसे काफी हैरान कुन है क्योंकि जो पंजाब के अंदर या ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी को तो अपना वो मद्दे मुकाबल समझती नहीं है। जाहिर है पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनका मुकाबला है, ओवरऑल उनके साथ उनकी ज्यादा लगती है। अब क्या जो एक सियासी, अगर आप मेरे से तबसरा चाह रही हैं तो क्या अब आसिफ अली जरदारी साहब ये एक पंजाब के अंदर अपना क्लेम कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने रहीम यार खान जो कि पंजाब का हिस्सा है वहाँ पे जाके जैसा किया है कि जी देखिए मैं कितना बहादुर हूँ, और जो अपने लीडर अपने आप को बहादुर कहता है तो वो किस तरह की बातें कर रहा है। तो सियासी बयानबाजी है। आपने देखा माजी के अंदर मुख्तलिफ बयानात मुख्तलिफ सियासतदानों की तरफ से आए हैं, लेकिन इस वक्त ये बयान देना मेरे ख्याल में वो अपने आप को पेश कर रहे हैं पंजाब के सामने के। आप मेरी तरफ देखें, मेरी पार्टी की तरफ देखें, जिस तरह उन्होंने कहा कि अब आइंदा जो इलेक्शन होगा उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2/3 मेजोरिटी के साथ जीतेगी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। तो वो एक सियासी नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए उनको शायद ये लग रहा है कि इस वक्त एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बहुत ही कमज़ोर जगह पे पहुंच चुकी हुई है। उनका लीडर है, उसके सेहत के मसाइल हैं, वो अब अपने जेब से जो है वो इस तरह की बात कर रहा है, इस तरह का तासुर दे रहा है कि वो इस वक्त तकलीफ में है, वो कमजोर पड़ चुका हुआ है। लिहाजा वो जो एक सियासी जो सियासत के अंदर एक वैक्यूम है, जगह उनको शायद नजर आ रही है, तो वो उसको ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं। यही एक वजह समझ आ रही है। बाकी इसके अलावा मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जितनी ज्यादती माजी के अंदर हुई है, आपको जितने भी उनके खिलाफ केसेस बने थे वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जमाने में बने थे। इसके अलावा तो मेरे ख्याल में कोई और वजह नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया खाबर गुमन, आपने बाखबर से मेरा के लिए वक्त निकाला।